हबीबी हैया हैया अहलन व सहलन मरहबा। सऊदी अरेबिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और ब्रेकिंग बैरियर्स में बैरियर्स ब्रेक करती हुई दो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपने सुन ली। पहली खबर यह है कि वो जो कहा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा और वो दिन कयामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है? और इसके बारे में सोशल मीडिया पर मुस्लिम उम्मा की इस वक्त क्या हालत है, तो उसके लिए ट्विटर पर ये तस्वीर डिपिक्ट की जा रही है। आप देख रहे हैं जावेद मियांदाद साहब कह रहे हैं लख दी लानत। अब पता नहीं जावेद मियांदाद को लख दी लानत कहने के लिए क्या क्यों चुना है मुझे नहीं पता, लेकिन तस्वीर यही शेयर करवाई जा रही है। लेकिन जावेद मियांदाद ये लख दी लानत कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा को कि पायना हो कि रहा है, यानी मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिट्टन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, एमबीएस कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। वो बिल्कुल सही तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि जैद हामिद साहब कहाँ हैं। हमारे प्यारे जैद हामिद साहब अभी तक बोले या नहीं बोले, क्योंकि वो जब स्मृति ईरानी पहुंची थी सऊदी अरेबिया, मक्का और मदीना मस्जिद नबी में वो पहुंची थी, बल्कि तो उस वक्त तो पिटन पड़ गया। तो उन्होंने कहा था पायना हो कि रहा है, ये किया क्या सऊदी अरेबिया ने, कोई देख नहीं रहा इनको, ये होते कौन है, इनके बाप की जागीर है। तो अब बताएं कि वो करेंगे क्या? वो कहेंगे शराब ही तुम लोगों ने खोल दी है। अच्छा देखें, बात यह है कि इसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पाई जाती है इस खबर के बारे में। वो ऐसे कि एक खबर इस तरीके से चल रही है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम आने के बाद से लेकर अब तक शराब नहीं बिका करती थी। ये पहली मर्तबा है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम की आमद के बाद अब पहली मर्तबा इस दौर में शराब खाना खुलने लगा है और लिकर स्टोर पर लोगों के लिए शराब प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसी में इसकी कुछ डिटेल्स ये भी हैं जो कि बहुत सी जगहों पर पब्लिश भी हुई हैं, और वो ये हैं कि 1950s में सऊदी अरेबिया में शराब पर पाबंदी लगी थी और ये किंग अब्दुल अजीज का दौर था। और हुआ कुछ यूं था कि किंग अब्दुल अजीज के ही एक बेटे, एक प्रिंस ने, एक सऊदी शहजादे ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी बंदूक उठा ली थी और एक फॉरेन डिप्लोमेट को कत्ल कर दिया था। जो प्रिंस था वो प्रिंस मिशारी था, जो शराब के नशे में धुत होकर फिर उसने अपनी बंदूक उठाई और उसने ब्रिटिश वाइस काउंसिल सिरिल ओस्मान को कत्ल कर दिया था। और उसके बाद फिर शराब पर पाबंदी लग गई थी। अब उस वक्त क्या शराब सबके लिए प्रोवाइड की जाती थी, या ये खबर ये वाली सही है वो वाली सही है, जो भी है ये है, लेकिन ये हिस्ट्री मौजूद है। लेकिन मायन मसला तय है कि हुन की हो रहा है। अगर 50 से भी अब तक नहीं मिल रही थी तो अब जो है वो एमबीएस ने ये फैसला कर लिया। सर एमबीएस रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं और उनको पता है कि ये दुनिया वो दुनिया नहीं है। अगर आपको पूरी दुनिया के लोगों को लाना है अपने घर में, टूरिज्म को प्रमोट करना है, अपनी कंट्री को टूरिस्ट हब बनाना है, तो यूएई की तरह, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरह आपको वो तमाम रिफॉर्म्स लाना होंगी कि जब पूरी दुनिया के लोग आपके कंट्री में आ रहे हैं तो वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल कि जब ये बात कही जाती है पाकिस्तान में कि जनाब हम तो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। टूरिज्म को प्रमोट जब आप करते हैं तो आपके कंट्री में जब वेस्ट से कहीं से टूरिस्ट आएगा, यूरोप से आएगा, अमेरिका से आएगा, यूके से आएगा, क्या करने आएगा? गनेरियां चुपन आएगा, मतलब की करना ना उन्हें ना, उसके पास कोई क्लब्स होंगे, यानी उसके पास तफरी की क्या आप कहेंगे कि ये लो अपने नेटफ्लिक्स का अपना वो लगाओ कनेक्शन और घर बैठ के जो है अपने आराम से फिल्में देखो। इसलिए आएगा वो आपके कंट्री में। वो आपके कंट्री में आएगा किस लिए? एक तो ये कि आपके पास नॉर्दर्न एरियाज हैं वो देखने के लिए, लेकिन इसके अलावा उसको अपनी मर्जी की कुछ और चीजें भी चाहिए होंगी जो कि उसकी जिंदगी के आम वो हैं रूल्स, वो उनको अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपके मुल्क में टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? एक तो ए मैनू समझ, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्मी के कढ़ाइयां खाने आएगा, लक्ष्मी के खाबे खाने आएगा,
وہ ناردرن ایریاز بھی جائے گا, وہ لکشمی کے کھانے بھی کھائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو شراب بھی چاہیے ہوگی جو کہ اس کی روٹین لائف کا حصہ ہوگا. تو ایسے کنٹریز جہاں پر نہیں, ویسے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مزے کی بات, دلچسپ بات, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بڑے شراب ملتی ہے. یہ جو ہے نا منافقت ہے. کرسچن سے جو رابطہ رکھا جاتا ہے, جو دوستی کی جاتی ہے, وہ کی اس لیے جاتی ہے کہ اس کے ذریعے ہم شراب لے سکتے ہیں. یہ ہے منافقت, یہ ہیں ڈبل سٹینڈرڈز جو کہ پاکستان میں چلتے ہیں. ان سے کہہ کے پائن اے لے آ دینا, اور پھر پتہ چلتا ہے ہاں جی وہ کہہ دیا آ جائے گی, یہ ہوتا ہے. اچھا یاد رکھیے کہ سعودی عربیہ میں جو شراب دی جا رہی ہے وہ صرف فارنرز کے لیے ہے اور ڈپلومیٹس کے لیے ہے, وہ ہر کسی کو نہیں مل رہی, یہ آیا ہے. لیکن یہ صرف کہنے کی بات ہے. ایک دفعہ یہ کھلنے کی دیر ہے, فائن, ایک دفعہ ایک دکان تو سی کھلن دیو, بس پھر ہوندا کی ہوتے ہیں, رش کس طرح پہن, ایسا رش پڑنا ہے سر, ٹریفک جیم ہو جانا ہے وہاں پر. ایک دکان کھلے گی اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہوتی نا شہد کی مکھیاں, اس طریقے سے اس کے اوپر ٹوٹنا ہے اس دکان پر, اور پھر اس کے بعد چل سو چل. دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ ایم بی ایس یہ سمجھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہے یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو جو ہے لے کر جانا ہے, صرف آئل پر ہی تو نہیں رہنا نا, آئل سے آگے بھی بات نکلنی ہے, اور ہمارا جو سورس آف انکم ہے صرف یہی نہیں رہنا, اور بھی بڑھے, یو اے ای کی طرح آگے بڑھے, یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. تو اب ایک نہیں آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کیا, بلکہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جوا خانہ جو ہے وہ وہاں پہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات کہی وہاں پہ کبھی ڈانس پار نہیں ہو سکتا, سب کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر یوگا چیمپئن شپ ہونے جا رہی ہے. یہ سیکنڈ یوگا چیمپئن شپ ہے جو ہونے جا رہی ہے, لیکن مکہ میں فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ مکہ مکرمہ میں پہلی مرتبہ یوگا چیمپئن شپ ہونے جا رہی ہے. مکہ ہوسٹ کر رہا ہے یوگا چیمپئن شپ کو. یوگا کون سا سپورٹ ہے؟ یوگا ویسے تو ایک لائف سٹائل ہے, لیکن یہ انڈین لائف سٹائل ہے. یوگا جڑا ہوا ہے انڈیا سے, اور انڈیا کی ہی یہ ٹریڈیشن اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے. یوگا لائف سٹائل جو ہے یا آپ ایکسرسائز, اس کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے. اور سعودی عربیہ جو ہے اس میں ایک کلب ہے, اور یہ الوحدہ کلب ہے, اور وہ سیکنڈ سعودی اوپن یوگا آسنا چیمپئن شپ کروا رہے ہیں. لیکن مکہ میں جو ہے یہ کمپٹیشن پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے جنوری 27 کو, اور اس میں جو پینل ہے وہ کوالیفائڈ تمام ایکسپرٹس ہیں جو اس میں جج کریں گے. کیش پرائزز بھی رکھے گئے ہیں, کئی طرح کے انعامات بھی دیے جائیں گے جیتنے والوں کو, یعنی جن کو سمجھا جائے گا کہ یہ بڑی زبردست یوگا میں ہیں. اور اس میں کولیبریٹ کر رہا ہے سعودی یوگا کمیٹی, اور اس کے علاوہ الوحدہ کلب, اور پہلی مکہ یوگا چیمپئن شپ یہ ہوگی. اب کمال کی بات ہے, کبھی آپ نے سوچا تھا کہ مکہ میں یوگا چیمپئن شپ ہوگی؟ سر زید حامد صاحب اس پہ کیا کریں گے؟ اس پہ تو الٹی کلا بازیاں کھائیں گے. ویسے تو الٹی کلا بازیاں دیکھیے ان سے زیادہ اچھی کون کھا سکتا ہے زید حامد سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو فوجی جوان ہے, آپ کو پتا ہے ان کی مطلب ہسٹری ساری بڑی زبردست. وہ جب ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آتے, کلا بازی تو کوئی چیز ہی نہیں. یہ نظریے کی کلا بازی نہیں ہے, نہ ہی یہ باتوں کی کلا بازی ہے, میں ریئل فزیکل کلا بازی کی بات کر رہی ہوں جی. تو یہ ہونا ہے اب. تو وہ وہی جاوید میاں داد والی جو فوٹو ہے اس کے اوپر بھی لگنی شروع ہو جانی. ابھی تو یہ والی خبر نہیں چل رہی, یہ خبر چلنی شروع ہو جانی. انہوں نے کہنا لکھ دی لعنت, یہ کہنا جاوید میاں داد, اور جیسے ان کی تصویر لگا رہے ہیں, انہوں نے کہا تو نہیں ایسی بلا وجہ. وہ آپ کو پتا ہے ان کو اسی طریقے سے ہنسی مذاق میں ذرا کر لیتے, ان کو اپنا بھائی بھائی سمجھ کے کرتے ہیں, ایسا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں جاوید میاں داد کو. تو جناب یہ ہے سچویشن. اور اس میں جو ہے میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جو یوگا ہے نا, اب یہاں پر جیسے کہ دیکھیں یہ 5 گھنٹے جم ہو رہا ہے جناب آج کل. یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں, کسی اور کی بات نہیں کر رہی ہوں. کہتے ہیں نا سورج, جو میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مغرب سے بھی نکلے گا مشرق کی بجائے, یہ وہی دن آ گیا قیامت کا. 5 گھنٹے جم کرنے والی میں, اور میں کر رہی ہوں. لیکن مجال ہے, مطلب کہ اس کے اوپر بھی وہ جاوید میاں داد کی لکھ دی لعنت کے مجال ہے کہ وزن کم ہو. مطلب وزن کم نہیں ہونا پائے, جتنا مرضی تو اسی کر لو. یعنی کہ اس میں ایک 45 منٹس کی یوگا کی کلاس, 45 منٹس کی ڈانس کی کلاس, 45 منٹس کی آپ سائیکلنگ, اور پھر اس کے علاوہ اور ویریس ٹائپ آف ایکسرسائزز. مطلب میں کون کون سی بتاؤں, کارڈیو سے لے کر اب بس کیا بتائیں آپ کو. لیکن آج جب وزن کرنے کھڑے ہیں وزن مشین پہ, تو دل کرتا ہے کہ توڑ دو اس کو, مطلب زیادہ ہوا ہوتا ہے.
اندازہ کریں آپ. اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی ساتھ کر رہے ہیں ویسے، لیکن آپ کو پتہ ہے لاہور کے لوگ تو کھانے پینے والے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ویسے کر ہی لیتے ہیں تھوڑی بہت. تو یہ سچویشن ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی تھی، یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی اپنی کہ جناب ہماری طرف بھی جو آج کل 5 گھنٹے ایکسرسائز ہو رہی ہے، تو ہم نے بھی کہا چلیں جناب اپنی تمام کسر نکال دیتے ہیں اور ساری ریکارڈز توڑ دیتے ہیں. تو 5 گھنٹے جم، کسی کوئی کہنے لگا بھائی یہ تو ہیلدی نہیں، ان ہیلدی. لیکن سچویشن یہ ہے کہ یہاں کے جتنے ٹیچرز ہیں، امریکن ٹیچرز ہیں، یہاں کے بھی ہیں اور بھی دوسرے کنٹریز کے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنے سکھانے والے یہاں پر ہیں وہ یہاں کے ہو کر بھی ان کو یوگا بہت پسند ہے. جتنے بھی یہاں پر ایکسپرٹس ہیں، ٹیچرز ہیں یوگا کے، اور انڈیا کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انڈیا کی ٹریڈیشنز کی، وہاں کے کلچر کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں. اور جب یوگا سکھاتے ہوئے یا ڈانس سکھاتے ہوئے میوزک چل رہا ہوتا ہے تو اس میں آدھا میوزک جو ہے وہ انڈین میوزک ہی ہوتا ہے. فین اے ہے یہ ساری گل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹریڈیشن اور روٹس جو ہیں جب اتنی گہری ہوں گی تو پھر اس کی جو جڑیں ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلتی ہیں. پھر آپ اس کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے، کیونکہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب جو ہے وہ مذہب نہیں بلکہ وہ ایک لائف سٹائل ہے ہندوازم. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں یوگا صرف سپورٹ ہی نہیں بلکہ ایک لائف سٹائل ہے. تو پوری دنیا نے اس کو مانا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت یوگا پھیل رہی ہے. تو یہ تھیں کچھ خبریں، زیادہ ہی کچھ باتیں ہو گئیں. اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.